میں شبنم کے پاس بیٹھی تھی۔ شبنم کا بیٹا جیسے ہی کمرے میں آیا تو میری نظر اچانک اس کی طرف پڑی۔ شبنم، جس نے اپنے بیٹے کا تعارف کروایا کہ یہ امجد ہے، میرا بیٹا ہے جو کالج میں پڑھتا ہے۔ امجد دیکھنے میں ہی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ امجد نے جب مجھے دیکھا تو مجھے دیکھتا ہی رہا۔ میں بھی اس کی نظر کو سمجھ چکی تھی کہ وہ مجھے کسی خاص نظر سے دیکھ رہا ہے۔ میں بھی اب سمجھ چکی تھی کہ امجد کے دل میں میرے لیے ہلچل سی ہونے لگی ہے۔ میں کیونکہ شبنم کے ساتھ والے گھر میں کرائے کے مکان میں رہنے لگی تھی، کیونکہ میرے ہسبینڈ جو کہ ایک جاب کرتے تھے، ہمارا ٹرانسفر شہر میں ہوا تھا۔ میں نے شبنم کو بتایا کہ میرے شوہر تو جاب پر ہوتے ہیں تو میں دن میں گھر میں بور ہو جاتی ہوں، اس لیے کیا میں تمہارے گھر آ سکتی ہوں؟ تو جس پر شبنم نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میرا نام رخسار ہے، میں نے پسند کی شادی کی تھی۔ میرے شوہر کی عمر زیادہ تھی لیکن میری عمر 22 سال ہے، میں بالکل جوان اور خوبصورت ہوں۔ میرے شوہر کی عمر 40 سال ہے، جو وہ مکمل طور پر مجھے خوش نہیں کر پاتے، کیونکہ اکثر ہم بہت زیادہ وقت تو گزارتے تھے لیکن کبھی بھی مجھے وہ اچھی طرح سے خوشی نہیں دے پائے تھے۔ اس لیے میں اب چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے میری کسی سے دوستی ہو جائے۔ ایسا وقت اب میں بھی گزارنا چاہتی تھی، اس لیے میں اب کسی کی تلاش میں تھی۔ لیکن اب امجد پر جب سے میری نظر پڑی تھی، میں امجد کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ شبنم اسی وقت چائے بنانے کے لیے کمرے میں گئی تو میں نے امجد کو اپنے پاس بلایا۔ پہلے تو میں نے اس کی پڑھائی کے بارے میں پوچھا۔ امجد نے کہا کہ آپ بہت پیاری ہیں۔ امجد کے یہ الفاظ تو جیسے میرا کام آسان ہوتے ہوئے نظر آ رہا تھا۔ میں نے امجد کو کہا کہ تم بھی بہت اچھے ہو، مجھے کافی اچھے لگنے لگے ہو، کیا تم مجھے اپنا نمبر دے سکتے ہو؟ امجد تو اس بات پر بہت ہی زیادہ خوش ہو گیا۔ امجد نے مجھے اپنا نمبر دے دیا۔ میں نے فوراً ہی نمبر لکھ لیا، لیکن امجد نے اشارہ کیا کہ اس بارے میں ماما کو کچھ مت بتانا، ماما مجھے ضرور ڈانٹیں گی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اتنے میں شبنم بھی آ چکی تھی۔ شبنم سے میری پہلی ملاقات تھی۔ شبنم ایک ہاؤس وائف تھی۔ اس کے شوہر جو کہ کسی فیکٹری میں کام کرتے تھے، اس لیے وہ بتا رہی تھی کہ گھر کا گزارا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں اب بہت ہی زیادہ خوش تھی کیونکہ امجد کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ شبنم نے جب مجھے بتایا تو میں نے کہا کہ اب میرا کام بہت ہی زیادہ آسان ہو جائے گا۔ میں نے گھر جا کر امجد کو کال کی۔ امجد نے مجھ سے کافی اچھی اچھی باتیں کی۔ میری امجد سے دوستی ہونے لگی۔ امجد کو میں نے کہا کہ تم مجھے بہت پسند ہو، جس پر امجد نے کہا کہ میں نے بھی جب سے آپ کو دیکھا ہے، بس میرا دل ہے کہ میں آپ کے ساتھ مکمل طور پر کھیل کھیل پاؤں، میں بھی آپ سے محبت کرنے لگا ہوں، جس پر مجھے کافی خوشی ہو رہی تھی۔ میں نے آج امجد کو کہا کہ تم کالج کے بہانے آج میرے گھر آ جانا، آج تم کالج نہیں جاؤ گے کیونکہ ایسے تو تمہاری ماں بھی میرے گھر آ سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات ہو جائے۔ امجد نے کہا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ امجد نے کالج کی تیاری کی اور گلی بدل کر اچانک ہی میرے گھر میں داخل ہو گیا۔ مجھے کافی خوشی ہو رہی تھی۔ میرے شوہر بھی کام پر جا چکے تھے، وہ بھی اتنی جلدی نہیں آنے والے تھے۔ امجد کے گھر والے تو یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ کالج جا چکا ہے، لیکن آج امجد تو میرے پاس تھا۔ امجد اور میں آج سارا دن اپنے ہی گھر میں اچھا وقت گزارنے والے تھے۔ میں امجد کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش تھا۔ امجد نے بس آتے ہی میرے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ امجد کوئی جلدی ہے؟ آج سارا دن تم یہاں پر ہو، تم بے فکر ہو جاؤ، تم جیسا چاہو گے بالکل ویسا ہی ہوگا، تمہیں کسی قسم کی یہاں کوئی پریشانی ہونے والی نہیں، کیونکہ مجھے بھی پتہ چل چکا تھا کہ امجد کافی اچھا کھیلنا جانتا ہے۔ اس کے کھیلنے کے طریقے سے ہی مجھے اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا۔ میں نے امجد کو اپنے سامنے کھڑا کر دیا اور میں اس کے پاؤں کے پاس بیٹھ گئی اور میں اپنے طریقے سے کھیل رہی تھی۔ امجد نے میری طرف دیکھا۔ امجد نے کہا کہ میں نے تو کئی بار ایسا فلم میں دیکھا ہے، یہ تو کافی اچھا کھیل ہے، میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ آپ بھی اس طرح میرے ساتھ کھیلیں گی۔ میں نے کہا کہ جب ہم ایک ساتھ ہیں تو ہم مکمل طور پر کیوں نہیں کھیل سکتے؟ آج میں تمہیں اتنی آسانی سے نہیں جانے دوں گی، میں چاہتی ہوں کہ آج ہم مکمل طور پر کھیلنا سیکھ جائیں۔ امجد نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ امجد نے کرسی پر بیٹھنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا کیا تم تھوڑی دیر کھڑے نہیں رہ سکتے؟ امجد نے کہا کہ ہاں میں رہ سکتا ہوں۔ میں نے امجد کو کھڑا
रहने को कहा। थोड़ी देर के बाद फिर मैंने अमजद को अपने तरीके से खेलने को कहा। मैंने एक अच्छी सी पोजीशन बना कर दी। अमजद अपने तरीके से खेल रहा था। अमजद ने जैसे ही कोशिश की तो वो अपनी मंजिल को पा चुका था। मैं समझ चुकी थी कि अमजद अब अच्छी तरह से खेल सकता है। अमजद जैसे-जैसे खेल रहा था मुझे काफ़ी खुशी हो रही थी। अमजद फिर अच्छी तरह से अब खेल रहा था। मुझे काफ़ी खुशी हो रही थी। मेरा चेहरा अमजद की तरफ था। अमजद भी मेरी तरफ देख रहा था। मैंने अमजद से पूछा कि तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है? अमजद ने कहा कि हाँ, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप तो वाक़ई ही बहुत अच्छा खेलना जानती हैं। मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी का ये एक हसीन दिन होगा। थोड़ी देर के बाद मैंने कुर्सी पर अमजद को बैठने को कहा। मैं अब अमजद की तरफ मुँह करके खेलना चाहती थी। मैंने भी अब अमजद को खेलना सिखा दिया। अमजद मुझे मना कर रहा था कि आप बस करें, मैं थक जाऊँगा, मुझसे अब मज़ीद नहीं खेला जाएगा। लेकिन मैं बस अमजद की तरफ देखकर खेलने लगी। अब मैं खेलना नहीं छोड़ सकती थी। थोड़ी देर के बाद अमजद के चेहरे से मुझे पता चल चुका था कि अब वो मुकम्मल तौर पर थक चुका है। मैं भी अब बिल्कुल थक चुकी थी। मैं बैठ गई। कुछ देर के बाद मैंने अमजद को कहा, कैसा रहा? हाँ, बहुत अच्छा रहा, लेकिन मैं अब अच्छी तरह से खेलना चाहता हूँ। मैंने कहा, अच्छी तरह का खेलने का क्या मतलब है? मैं आपसे लड़कों की तरह खेलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये मौका दोबारा मिले या ना मिले। मैं आपके साथ दूसरी साइड से भी खेलना चाहता हूँ। क्या आप मुझे दूसरी तरफ से खेलने की इजाज़त दे सकती हैं? मैंने कहा कि नहीं, ऐसा तो मैंने कभी भी नहीं किया। ऐसा तो मैंने कभी अपने शौहर के साथ भी नहीं खेला। तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो? मैं ऐसा तुम्हें नहीं खेलने दे सकती। प्लीज़ मेरी बात मान लें। अब मैं उसकी बात मानने पर मजबूर हो चुकी थी। मेरा अब कोई ऐसा ज़हन नहीं था, लेकिन मैं क्या कर सकती थी? अमजद भी अब बाज़िद हो चुका था। मैं अमजद से दोस्ती ख़त्म नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि अमजद और मेरा बीच जो तल्लक है, ये एक लंबे अरसे तक चले, क्योंकि मेरे शौहर की जॉब यहाँ अब हुई थी, तो 3-4 साल तो यहाँ से ट्रांसफ़र होने वाला नहीं था। इसलिए अब मुझे यहाँ पर ही रहना है, तो अमजद से तल्लक बनाकर रखने में ही फ़ायदा है। इसलिए मैंने अमजद की बात मान ली। अब मैंने दोबारा उसे खेलने की इजाज़त दे दी। मैंने अब लड़कों वाली एक ख़ास पोज़ीशन उसे बना कर दी। जैसे ही अमजद ने खेलने की कोशिश की तो मैं साइड पर हो गई। मैंने कहा कि अमजद, मुझसे ये सब कुछ नहीं खेला जाएगा। मैंने कभी भी ऐसा नहीं खेला। मैं नहीं खेल सकती। अमजद ने कहा कि आप ऐसे ही परेशान हो रही हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं आपके साथ हूँ ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको परेशानी नहीं होगी। इस बार अमजद ने बड़े ही तरीके से खेलना शुरू किया और काफ़ी आसानी से अपनी मंज़िल को पा लिया। अमजद जैसे खेल रहा था, अब मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये मेरे लिए काम इतना आसान नहीं था, मुझे जितना आसान लगता था, लेकिन अमजद खुश हो गया, मेरी खुशी इसी में थी। ये थी हमारी कहानी। मज़ीद कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।